أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، راعنا کا لفظ مت استعمال کرو، وقول انظرنا اور اس کے بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کرو، واسمعوا اور جو بات تم سے کہی جائے اس کو سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 104 ہے، کل بھی اس پہ بات کی تھی، کیونکہ تسلسل کے ساتھ ہمارا درس چل رہا ہے، لیکن بیچ میں بعض عنوان ایسے آتے ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں۔ نبوت کا جو زمانہ ہے وہ 23 سال ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں۔ جو 13 سالہ دور ہے وہ مکی کہلاتا ہے، اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ یہ 23 سال کا عرصہ ہے۔ اس پورے 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبوت کا زمانہ ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں کل 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورت وہ صورت کہلاتی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن کریم کا وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا اس کو مکی کہتے ہیں، کہیں بھی نازل ہوا، بس اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو ان کو کہیں گے مکی، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو کہیں گے مدنی۔ 28 صورتیں مدنی ہیں، لیکن جو مدنی حصہ 28 صورتیں ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ عملی دین جو نافذ ہوا وہ مدنی دور میں نازل ہوا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں گے، تناسب معلوم کریں گے تو 29ویں پارے میں کل 37 صورتیں ہیں۔ عامہ پارہ جو ہے 30واں پارہ، 37 صورتیں ہیں، 39 رکوع ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم سورہ بقرہ کو لے لیں تو سورہ بقرہ میں ٹوٹل 40 رکوع ہیں اور 2.5 پارے ہیں۔ تو یہ حصہ بظاہر صورتیں کم لگتی ہیں لیکن یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں، اور چونکہ اصل جو دین کا آغاز ہوتا ہے وہ مدنی دور سے ہوتا ہے۔ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی پابندیاں تھیں، بہت مشکلات کا سامنا تھا، بہت ساری رکاوٹیں تھیں، موقع مناسبت کے اعتبار سے قرآن کا حصہ نازل ہوتا تھا۔ یہاں تو باقاعدہ جب آپ تشریف لائے تو ایک مسلمانوں کو مرکز ملا، ریاست ملی، احکامات نازل ہوتے تھے، اس کے علاوہ غزوات کا سلسلہ چلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں اس سے کہ تقریباً 10 سال مدنی دور ہے۔ سن 2 ہجری میں جہاد کا حکم نازل ہوا، 2 سال تک نہیں، سن 2 ہجری میں جا کے جہاد کا حکم، تقریباً 9 سال سمجھ لیں، 9 سال بھی نہیں، 8.5 سال۔ 8.5 سال میں تقریباً 27 غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے ہیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک تھے۔ ان کی تعداد بنتی ہے 27، اور سرایا کی تعداد بنتی ہے 56، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے ایک دستہ تیار فرمایا، دشمن کی طرف روانہ فرمایا، یہ 56 بنتی ہے ان کی تعداد۔ یہ کل تعداد ہے 83، یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے صرف 8.5 سال کے عرصے میں۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیں، قرآن کریم ہے نا، اس میں یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں تمام علوم اللہ تعالیٰ نے رکھے موجود ہیں۔ صحابہ کی جماعت میں قرآن کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ غریب صحابی تھے، قریش قبیلے سے تعلق تھا، بہت امیر نہیں تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو یہ عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ
اگر تھوڑا سا دودھ ہو تو ہمیں دے دے۔ گاؤں میں یہ چیزیں معیوب نہیں سمجھی جاتی۔ گاؤں کے علاقے تو ایک دوسرے کے پھل لے لینا، جیسے درخت میں پھل لگے ہوئے پھل لے لیے، اس کی اجازت ہوتی ہے عام طور پر، اور اسی طریقے سے کسی سے دودھ مانگ لیے۔ معمول کی زندگی، محبت کی زندگی ہوتی ہے گاؤں میں، یہ چیزیں وہاں چلتی ہے۔ خواہش کی کہ تھوڑا سا دودھ ہمیں پلا دے، تو انہوں نے کہا، یہ بالکل نوجوان تھے، یعنی بہت کم عمر تھے، انہوں نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی ہے، میں تو صرف چرانے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ بکری ہمیں دے دو جس میں دودھ نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے ایک بکری لا کے سامنے کھڑی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اس میں دودھ آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، خود پیا، حضرت ابن مسعود کو پلایا، اور بکری پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، بکری پھر اس طرح ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، حالانکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر غلام معلم، یہ بچہ بہت تعلیم یافتہ معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ پڑھے لکھے نہیں تھے ابھی، نہ انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، کہ فرمایا غلام معلم، بچہ بڑا تعلیم یافتہ معلوم ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابن مسعود مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ علم کا اتنا شوق ہوتا تھا کہ پاگلوں کی طرح علم کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ خود فرماتے قرآن کریم کی 86 سورتوں کی تعلیم براہ راست میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، اور بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے کہ مجھے صحابہ کی جماعت میں اپنے سے زیادہ قرآن کا کوئی ماہر نظر نہیں آتا، لیکن اگر مجھے نظر آئے تو اونٹ سواری پر بیٹھ کر وہاں تک پہنچنے میں مجھے ٹائم نہیں لگے گا۔ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُهُ، مجھے پتہ لگے کہ ماہر ہے، میں وہاں تک پہنچنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 شہر انہوں نے بسائے، کوفہ، بصرہ، یہ حضرت عمر نے بنائے تھے۔ یہ بڑی فوجی چھاونیاں تھیں، اس سے پوری اسلامی حکومت وہ کنٹرول کرتے تھے۔ تو جب یہ فوجی چھاونیاں بنائی تو بڑی چھاونی تھی کوفہ اس زمانے میں، تو حضرت ابن مسعود کو مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا ان کی طرف، اور فرمایا کہ کوفہ والوں کو خط لکھا کہ اے کوفہ والوں، ابن مسعود کی مجھے اس وقت بہت اشد ضرورت ہے مدینہ منورہ میں، لیکن تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے کہ ابن مسعود کو تمہارے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابن مسعود کا ایک قول ہے، من اراد العلم فلیصور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کریم میں غور اور فکر کرے۔ زبان ہونا الگ چیز ہے، انگریزی زبان ہے، ان کا ماحول ہے، علم الگ چیز ہے۔ من اراد العلم فلیصور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کریم میں غور و فکر کرے، اس میں اولین اور آخرین کا علم اللہ نے رکھا ہے، اگلے پچھلوں کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، وہ کہنے لگے مجھے کوئی خاص قسم کی نصیحت کیجیے، کوئی خاص نصیحت کرے مجھے۔ تو فرمایا کہ خاص نصیحت اگر چاہیے نا، جہاں جہاں قرآن کریم میں جب قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم پڑھو، جہاں جہاں قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آیا ہے وہاں رک جاؤ اور اس میں اچھی طریقے سے غور و فکر کرو۔ فَإِنَّهُ خَيْرٌ يُؤْمَرُ بِهِ أَوْ شَرٌ يُنْهَى عَنْهُ، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کسی اچھی چیز کا حکم دیتے ہیں یا کسی بری چیز سے منع فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک بڑا اہم عنوان ہے قرآن کریم کا، جب قرآن کریم میں ہم غور و فکر کریں گے، اللہ نے دعوت دی کہ دیکھو قرآن کریم میں تدبر کرو۔ منافقین کی علامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ 2 جگہ فرمایا، سورہ نساء میں بھی فرمایا اور سورہ محمد میں بھی فرمایا، 26ویں پارے میں، 5ویں پارے میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، غور اور فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ نساء میں،
افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بہت سارا اختلاف پاتے اس کے اندر۔ تو یہ ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن کریم کے اندر موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جب کسی چیز کو سنجیدہ لیتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ 23 سال میں قرآن اترا ہے، صحابہ نے 23 سال میں سیکھا۔ ہمارے ہاں بیٹھ جاتے کورس کر لیتے، یہ تو زندگی بھر کا وہ ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک لفظ۔ قرآن کریم میں کل الفاظ کتنے ہیں؟ کل الفاظ ہیں قرآن کریم میں تقریباً 69,000 بھی لکھے ہیں، 78,000 بھی لکھے ہیں، 77,000 بھی لکھے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ الفاظ کی بات کر رہا ہوں۔ الحمد ایک لفظ ہے، لفظ اللہ ایک لفظ ہے، رب ایک لفظ ہے، ناس ایک لفظ ہے، الف لام میم ایک لفظ ہے، یہ الفاظ ہے۔ کل الفاظ الحمد سے والناس تک قرآن کریم میں بنتے 80,000 کے اندر اندر، اور پھر ان میں سے ڈبل الفاظ اگر ہم نکال لیں جو بار بار آئے، جیسے الحمد کا لفظ کئی بار آیا ہے، لفظ اللہ کئی مرتبہ آیا ہے، اسی طریقے سے رب کا لفظ اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ کئی بار ہیں، الف لام میم 7 مرتبہ آیا ہے۔ ڈبل الفاظ کو ہم نکال لیں بار بار آنے والے، تو کل الفاظ بچتے ہیں قرآن کریم کے اندر 17,000، 80 سے 17,000 پہ آ جاتے ہیں۔ اور پھر اگر گرامر کے کچھ بنیادی اصول ہیں، ان اصول کو اگر حاصل کر لے تو کل الفاظ بچتے ہیں قرآن کریم کے اندر 4,500 الفاظ ہیں۔ اب اگر ایک ایک لفظ کو ہم سیکھیں سکون سے، 23 سال میں قرآن نازل ہو، اور تھوڑا تھوڑا کر کے مسلمان اگر زندگی کیسا ماحول ملے اور اس میں بیٹھ کے، تو یہ آسانی سے قرآن کریم کو۔ قرآن بہت آسان ہے، ہمارا ماحول بہت عجیب سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اس طریقے سے باقاعدہ مدرسے نہیں تھے، آپ شوق دلاتے تھے، لوگ خود بخود ایک چیز کو حاصل کرتے تھے۔ اب ایک طالب علم کو آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں زمانہ بھر بٹھا دیں، اسی طریقے سے مدرسے میں بٹھا دیں، وہ نہ پڑھے، سال گزر جائے گا، وہ فیل ہو جائے گا، پڑھے گا نہیں۔ کتنے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن شوق جس کو ہوتا ہے وہ کہیں بھی جا کے علم حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ ماحول اچھی صحبت سے یہ چیزیں ملتی ہیں اگر غور و فکر کریں۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک اہم عنوان ہے، صرف مدنی صورتوں میں ہے۔ مدنی صورتوں میں 28 صورتیں مدنی ہے اور 86 صورتیں مکی ہے۔ 28 صورتوں میں سے یہ 22 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 11 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ یہ ایک اہم عنوان ہے، باقاعدہ ہمارے ہاں اس پہ مستقل الگ گفتگو ہوتی ہے، اس کے کورس بھی ہوتے ہیں باقاعدہ ہمارے ہاں۔ اتنی بڑی اس قرآن اتنی بڑی کتاب بنی ہے، اس پہ چھپی ہے، بڑا اہم عنوان ہے، اس لیے میں نے ذرا الگ سے اس پہ گفتگو کر لیا آپ کے ساتھ۔